جنت میں اگر بھولیں ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ جاؤ اپنا کام کرو، اپنا قرآن پڑھنا ہے. کتنا تو اللہ کی رحمت سے مجھے یقین تھا کہ جنت میں جائیں گے. جو قرآن سے جڑ جائے اخلاص کے ساتھ تو جنتی ہے، تو جنتی. اللہ کی رحمت سے اتنا یقین ہو گیا کہ جنت میں تو جائیں گے. اب جنت کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک نعمت پھول ہے. میاں تم جاؤ اپنا کام کرو، اپنے قرآن کی تلاوت کرنا ہے. یہ بات ہمارے کچھ بھائی ہیں قرآن پاک میں مضمون ہے بحور علم حور مقصورات الفلاح، تو اکثر خندے زیر لب وہ آ جاتا ہے. یہ کیا تذکرہ ہوگا؟ یہ تذکرہ اللہ نے انہیں لوگوں کے لیے فرمایا جن کی دلچسپی سے ہوتی ہے. اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں، انبیاء ہیں، اہل اللہ ہیں، صدیقین ہیں، جن کی دلچسپی اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں ہے، ان کو اللہ قبر میں بھی یہی نعمت عطا فرمائے گا اور جنت میں بھی اللہ یہی نعمت عطا فرمائے گا. ولا يقوم علماء اس سے احتکار ہے. ولا يقطع عن كثرة الرد، قرآن کو جتنا پڑھا جائے اس میں مسلم بھی نہیں آتی. ہاں ادب کی کوئی سی کتاب اٹھا کے دے، انگریزی ادب ہو یا کسی اور زبان کا ادب ہو، اردو ادب ہو، لوگ پڑھتے ہیں اگا جاتے ہیں اور کبھی بھی بور ہو کر پھینک دیتے ہیں کہ چھوڑو ایسے بہت پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید اس کائنات کی واحد کتاب ہے، جب سے نازل ہوئی پڑھی جا رہی ہے، قیامت تک پڑھی جائے گی، لیکن اس میں کوئی موسیقی بھی نہیں اس کے پڑھنے سے کبھی مختار نہیں. اور اس کا ادب اتنا عالی ہے، اتنا عالی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نیچے نہیں گرنے دیا، بلکہ اس نے عرب اور اہل عرب کو بھی ابھی تک زندہ رکھا. عربی زبان اگر اب تک زندہ ہے یہ قرآن کی وجہ سے، یہ قرآن کی وجہ سے. شیکسپیئر کو آپ پڑھیں، اس کی انگلش اور آج کی انگلش زمین و آسمان کا فرق نہیں بولی جاتی، باتیں تو باتیں ہیں لیکن بولی نہیں جاتی. اور قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، اس کی عربی اعلیٰ عربی، اس کی فصاحت اور بلاغت جس معیار پر ہے آج بھی اسی معیار. زمانہ کتنا ترقی کرے گا لیکن قرآن اسی معیار. قرآن نے اپنے آپ کو نیچے نہیں کیا. بات آگے جو بات کر دیتا ہوں. شیخ طنطاوی گزشتہ صدی کے ایک مشہور مفسر گزرے، انہوں نے اپنی تفسیر جواہر القرآن کریم میں ایک واقعہ لکھا کہ 1932 ہمارے ایک دوست تھے مستشار پروفیسر فکر، وہ انگریزی، فرینچ اور اسی طرح کچھ اور زبانیں ایکسپرٹ. ایک دن ہم بیٹھے ہوئے گفتگو ہو رہی تو مجھے ایک طنز آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہیں کیا تم بھی اس کے قائل ہو کہ قرآن بے حیثیت کتاب ہے، اس کا ادب اب تک بلند مرتبہ ہے جس کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، جس کی مثال سے انسان عاجز ہے، کیا تم بھی اس کے قائل ہو؟ یہ 1932 کا جب عربی کا اسلوب، فرینچ کا اسلوب ترقی کرتا ہے،
لوگوں نے بہت کچھ کیا. میں نے کہا کہ ہم اس کا تعریف، میں نے کہا آئیے ہم اس کا جواب. میں نے کہا کہ قرآن میں ایک مضمون بیان کیا ہے کہ جہنم بہت وسیع ہے. یہ ایک مضمون ہے قرآن کا کہ جہنم بہت وسیع ہے. اس کو قرآن نے کئی انداز میں بیان. تو آئیے ہم اس بات کو کہ جہنم بہت وسیع ہے اس کو عربی میں ہم ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ میں نے بھی قدم اٹھایا، انہوں نے بھی قدم اٹھایا اور ہم نے کچھ جملے بنانے شروع کیے. پورا زور لگا کے ہم نے 18-20 جملے بنائے. ان جہنم ان جہنم لتسع ما فی السماوات والارض. یہ بہت کچھ جملے ہیں. میں نے کہا جی اور آپ کے پاس. میں نے کہا ہم قرآن کے سامنے بچے ہیں، تم اور میں، ہم دونوں قرآن کے سامنے بچے ہیں. وہ کیسے؟ سنو قرآن کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. قیامت کے دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا بھر گئی ہے، جبکہ وقودها الناس والحجارہ، اول سے آخر تک انسانوں میں جتنے لوگ جہنم کے میں ڈالنے کے واجب ہو چکے ہوں گے، جہنمی ان کو سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس میں بچ کے سب کچھ. پھر اللہ پوچھے گا بھر گئی ہے، پیٹ بھر گیا، علی کلا تھی. اب وہ اس کے جواب میں کیا کہتی ہے؟ یہ نہیں کہتی کہ نہیں بھرا. اس کے جواب میں کیا کہتی ہے؟ حل میں مزید کچھ اور ہے. یہ ایک ایسا اسلوب ہے وہ ادیب لٹریری پروفیسر جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا تھا ہر ہوگا کہا کہ واقعی ہم قرآن کے سامنے بچے ہیں. وَأَنَا أُقَرِّرُ لَكَ مُقْتَبِسًا مِنْ أَعْمَاقِ قَلْبِي. میں دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں بچے ہیں. تو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے جس سطح پر بات کی، قرآن نے اپنی وسعت آپ کی برقرار رکھی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے عرب اور عربی زبان آج تک اپنے اسی اسلوب میں زندہ موجود ہے. تو قرآن اس کائنات کی سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی ہے اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی بات یہ قرآن نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، انسانوں کو پہلے سے چھوڑا، اس کے بعد فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا فبذلک فلیفرحوا. فرما دیجیے اللہ کے فضل اور رحمت پر، اسی پر لوگوں کو چاہیے کہ خوشیاں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ طلبا ہمارے موجود ہیں، کچھ میرا طالبانہ ذوق آپ کو دیکھ کر بیدار ہو رہا ہے. مجھے بھی دوسرے رکھنے اور آپ کو سمجھنے کی کوشش کی. یہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا. قرآن نے جو بات کہی ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک اس کی ترکیب میں ہوا. ترکیب میں یہ ہے تبھی بات کو بفضل اللہ. آپ جانیں طالب علم کی خطاب میرا سراسر اس وقت طلبا سے. یہ جار مجرور اس کا کچھ متعلق تو چاہیے. پھر وادی رحمت بھی اس کا عادت ہے تو با پر با سے عادت ہوا اور اعادہ حرف جا یہ بذات خود تحقیق. یعنی اللہ جل شانہ نے یہ نہیں فرمایا بفضل اللہ ورحمتہ، بات تو ہو جاتی ہے
لیکن فرمایا کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے اعادہ عرض جا تاکہ ہم مبالغ سے یہ ماں باپ جو قول آ رہا ہے فَلِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا یہ اس سے متعلق اور ہے کس سے وَهُوَ مِن قَبِيلِ مَا أُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيعَةِ التَّفْسِيرِ بِالْمَقْبُولِ بِالْوَاسِطَةِ. اب یہ بات آگے چلی میں اس کی تفصیل میں نہیں آیا. ترکیب یہ ہوتی ہے بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا وَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. دیکھیے قرآن پاک میں بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا وَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. لیکن اس میں ایک اور فَلْيَفْرَحُوا مضمر ہے بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا وَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. یہ جو وَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا دو بار آ رہے ہیں، ان میں سے ایک بار کے بعد ایک جملہ مضمر ہے. اب مانا کیا ہوا؟ مانا کیا ہوا؟ کہہ دیجیے، لوگوں کو بتا دیجیے کہ یہ جو ہم نے قرآن عطا فرمایا یہ کیا ہے؟ اللہ کے اس فضل پر اور اللہ کی اس رحمت پر فَلْيَفْرَحُوا لوگوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں. وَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اور اسی پر لوگوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں. ایک جملہ نہیں، اس ایک جملے میں دوسرا جملہ مضمر ہے. اللہ تکرار کے ساتھ فرما رہا ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی چیز قابل فرحت ہے، اگر کسی چیز پر کسی نعمت پر انسان ناز کر سکتا ہے، اگر کسی رحمت سے انسان قلبی مسرت پا سکتا ہے، وہ صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب قرآن ہے. فضل اب دو لفظ آتے ہیں، فضل اور رحمت. فضل ایمان، رحمت قرآن. رحمت قرآن یعنی اللہ نے فضل فرمایا، ایمان کی نعمت عطا فرمایا، اور پھر اللہ نے رحمت فرمائی کہ قرآن کی دولت میں بخشی. وَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا لوگوں اس نعمت پر، اس دولت پر خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ. یارو شادی ہوتی ہے نا جی، تو دل کی حسرتیں لوگ نکالتے ہیں اور کس طرح سے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. ایسے طریقے میں جیسے کہ کوئی مناسب نہیں. یہ بچے جنہوں نے قرآن آپ نے حفظ کیا، جن بچوں نے قرآن حفظ کیا، ان کو کتنی بڑی نعمت حاصل ہوئی ہے اس کا اندازہ نہ ان کو ہے نہ مجھے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی دولت ان حافظوں کو عطا فرمایا. وَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اگر خوشیاں منانے کے بعد کوئی چیز ہے تو کوئی چیز یہ قرآن پاک کیوں فرمایا کہ وہ خیر مما یجمعون. قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں، جس کو اکٹھا کرنے میں، سمیٹنے میں اپنی پوری زندگی لوگ سب کرتے ہیں. قرآن سب سے بہتر ہے. لوگ کیا کچھ اکٹھا کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز دولت ہے، وجاہت ہے، حکومت ہے، شہرت ہے، مناصب ہیں، عہدے ہیں. انہیں کو لوگ جمع کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں لوگ ساری زندگی جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں. هو خیر مما یجمعون. قرآن ان سب سے بہتر ہے. قرآن ان سب سے بہتر ہے. سورہ زخرف میں اللہ نے ایک مثال سے یہ بات سمجھا ہے.
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. کاتبوں نے کہا یہ قرآن مکہ اور طائف دو بستیاں ہیں جہاں بڑے بڑے عمرا اور رؤساء رہتے ہیں. ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ اعلیٰ رجل من القریتین رجل عظیم، کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ رجل عظیم، وہی تصور بڑے آدمی کا جو آج ہے ان کے ذہن میں بھی بڑے آدمی کا تصور نہیں ہے. ابو لہب بڑا ہے، ابو جہل بڑا ہے، ولید بن مغیرہ بڑا ہے، اور طائف بن عبد یالین وہ بڑا ہے، رقمہ بڑا ہے، شیبہ بڑا ہے، یہ بڑا ہے. کیوں؟ ان کے پاس دولت ہے، حکومت ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کی رسپیکٹ سے معاشرے ہے. تو کہنے لگے کہ اگر یہ کوئی بہت بڑی چیز تھی، قرآن اگر کوئی بہت بڑی چیز تھی تو مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ نازل ہوتی. بڑی چیز تھی کسی بڑے آدمی پہ نہیں ہوتی. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین پیدا ہوئے. ابھی تک ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں اور پیغام سنا رہے ہیں لا الہ الا اللہ اور قرآن سنا رہے ہیں جس میں دنیاوی اعتبار سے ہمیں خسارہ ہی خسارہ نظر آ رہا ہے. یہ تو کوئی بڑے آدمی نہیں، لوگ ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنا دفاع نہیں کر پا رہے ہیں. اگر یہ اتنی بڑی ہی چیز تھی تو اللہ ابو جہل کو ادا کرتا، ابو لہب کو دیتا، محمد سے دیا. معاذ اللہ اپنے ذہن میں ان کے لیے ایک معمولی انسان کا تصور قائم کیا. اب دیکھیے اللہ اس کے جواب کیا فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ. اور ظالموں، یہ دنیا جس پر تم ناز کرتے ہو، یہ معیشت، یہ اسباب معیشت، یہ دنیا کی زندگی کی معیشت، تمہاری روزیاں، یہ سامنے تمہارے اندر تقسیم ہے. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور کسی کا مرتبہ کم رکھا، کسی کا زیادہ رکھا. روزیاں مختلف تھی، کم تھی، کسی کو زیادہ تھی، کسی کا معاشرے میں اسٹیٹس کم ہے، کسی کا زیادہ ہے. کیوں؟ ایک حکمت ہے ہماری، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ لوگوں کا کام چلتا ہے. ایک لمحے کے لیے غور کیجیے، اگر سبھی انسان دولت میں مرتبے میں برابر ہو جائیں، ایک منٹ کے اندر کاروبار حیات ٹھپ ہو جائے، کام چلے نہیں سکتے. ہم نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ کبھی پیش ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ جو کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کا مرتبہ بڑھا دیا، کسی کا گھٹا دیا، کیا ہم نے تم سے پوچھ کے کیا؟ جس دولت کی ہمارے یہاں کوئی ویلیو نہیں، اس کے بارے میں ہم نے تم سے مشورہ نہیں کیا. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جو کچھ دولتیں اکٹھی کر رہے ہیں، تیرے رب کی رحمت، یہ نبوت، یہ قرآن، یہ وحی، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. جب اس حقیر دنیا کے لیے ہم نے تم سے مشورے نہیں کیے تو اس سے جو بلند پایا نعمت ہے، کیا اس کے بارے میں ہم تم سے مشورہ لیں گے کہ یہ نعمت سے ہم نے ابو جہل کو سرفراز کرنا تھا، ابو لہب کو سرفراز کرنا تھا، یا اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت ہے؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا نور کس سینے میں عطا فرمائے. اللہ جانتا ہے کہ اس کے لیے ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ ان کے اس کے قابل نہیں تھے. اس کے لیے اگر کوئی دل بوجھ تھا تو محمد رسول اللہ نور زمین، نور آخرین کا نبی ہے. اللہ تعالی حیث یجعل رسالتہ ورحمۃ ربک خیر مما یجمعون. پھر اللہ نے اس کو ایک مثال سے ظاہر. اللہ فرماتا ہے یہ تو ہم نے
دنیا والوں کو دے رکھا ہے، یہ کچھ نہیں۔ اس زمانے میں اہل دنیا کو جو کچھ دیا، اور آج جو اہل دنیا کو اللہ دے رہا ہے، جس میں امریکہ والے بھی شامل ہیں، انگلینڈ والے بھی شامل ہیں، اور رشیا کے بھی لوگ شامل ہیں، پاکستان کے لوگ بھی شامل ہیں۔ جو کچھ ہم نے اہل دنیا کو دے رکھا، اللہ فرماتا ہے یہ کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں، یہ ایک اندیشہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے بس اتنا دیا، ایک لڑکا ایک اندیشہ جس کی وجہ سے ہم نے اتنا دیا، جس کو دیکھ کر ہم آج مغرور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اتنا ان کے پاس۔ اللہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں، اگر وہ اندیشہ نہ ہوگا تو یہ کچھ بھی نہیں۔ میں ان کافروں کو وجعلنا لمن يكفر بالرحمن في بيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ان کو ایسے گھر دیکھا جس کی چھتیں، جس کے زینے، جس کے فرش، جس کے تخت سونے اور چاندی کے فرش، میں ان کو سونے اور چاندی کے محل عطا کرتا۔ یہ جو کچھ دے رکھا ہے اس زمانے سے لے کر اب تک اور قیامت تک کافروں کو اللہ کہتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ مجھے ایک مصلحت ایک حکمت ہے، اگر وہ عمل کی تو میں سونے اور چاندی جس کے لیے انسان مر رہا ہے، میں سونے اور چاندی کے محلات کو عطا کروں گا۔ لیکن میں نے اپنے حبیب کے لیے سونے اور چاندی کے محلات پسند نہیں کیے، میں نے اپنے حبیب کے لیے قرآن پسند، اس لیے کہ قرآن کی دولت سونے اور چاندی کی دولت سے کہیں بڑھ ہے۔ یہ تو اللہ کا مضمون بیان ہوا۔ اور ایک مثال بھی اللہ کے قرآن میں عطا فرمایا۔ آج تک دولت کے حوالے سے ضرب المثل ایک شخصیت ہے، جی میں نے نام لیا، بہت سے ذہنوں میں نام آ چکا ہوگا۔ دولت کے حوالے سے کس کی مثال دی جاتی ہے؟ جی وہ سارے جواب دیں گے۔ ضرب المثل، ہزاروں سال سے ضرب المثل، اس کے خزانوں کی مثال۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے اسے نصیحت کی گئی ہے، دیکھو اللہ نے تمہیں دولت دی ہے۔ مسلمان تھا، حضرت موسیٰ پہ ایمان رکھتا تھا، لیکن دل میں کلام الہی نہیں تھا، دل میں سونا اور چاندی ہے۔ اوپر سے مسلمان تھا لیکن اندر قرآن نہیں تھا، اندر سونا چاندی تھا۔ اللہ کی طرف سے کہا گیا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو نصیحت اللہ نے قارون کو فرمائی ہے، اب بھی جس کے پاس دولت کی نعمت ہے، یہ نعمت ہے، اس کے لیے اب بھی یہ نصیحت کہ دولت کو اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقت بھی ما آتا اللہ تعالیٰ، یہ جو اللہ نے تمہیں دولت دے رکھی ہے اس سے آخرت بنا، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اللہ یہ نہیں کہتا کہ صرف آخرت کے لیے خرچ کرو، دنیا میں بھی اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرو، اللہ اسے نہیں روکا، لیکن اتنا کر احسن کما احسن اللہ الیک، رب نے تجھ پہ احسان کیا تو رب کی مخلوق پہ احسان کر۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، اور دولت کے بلبوتے پر ملک میں فساد نہ مچا، ذخیرہ موجی کر دے، ریٹ کو گرا دے، چڑھا دے، اسٹاک ایکسچینج میں کبھی نیچے پہنچ چلے جائیں، کبھی یکم چڑھا دو، کبھی لاکھوں قیمتیں آسمان پہ لے جاؤ، کبھی نیچے گرا دو۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، دولت کے بلبوتے پر زمین میں فساد نہ مچا، ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں۔ یہ اللہ نے جو قارون کو نصیحت فرمائی، وہی نصیحت آج کے سرمایہ کاروں کے لیے۔ اس کے جواب میں وہ کہنے لگا کیا نصیحت ہے؟ دولت میری ہے، تمہاری نصیحتوں کے مطابق اسے استعمال کرو۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنے ہنر، کاروبار، سمجھ بوجھ سے
یہ دولت ہماری جیسے چاہوں گا استعمال کریں، ایک کشمکش چلتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روایت میں کے بعد فرما رہے ہیں، اس نے اپنا آپ دکھانا چاہا، حضرت موسیٰ ان کے مقام کو نیچا کرنا چاہا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ بھی تشریف فرما ہے، یہ ایک دن بن ٹھن کے دھاڑ باڑ کے ساتھ باہر آئے، پورے جلوس لے کر، آگے کی گاڑیاں پیچھے، آج کے زمانے میں آگے کی گاڑیاں پیچھے کی گاڑیاں، فوٹو کر رہے ہیں، اٹو بچوں کی سزائیں۔ جب یہ منظر دیکھا، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جن لوگوں کے دلوں میں دنیا بیٹھی تھی، یہ کون لوگ تھے؟ وہ کافر نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے اور ان کے حلقے میں بیٹھنے والے لوگ مسلمان تھے۔ جب تک تربیت نہ ہو جائے، نبی کے ہاں کی تربیت کی ضرورت ہے، جب تک تربیت نہ ہو تو کام نہیں بنتا۔ تو جن کا مقصود دنیا کی زندگی تھی، انہوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی وہ شان و شوکت نصیب ہو جو قارون کو ملی۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ اس ایک لکی ہے، ایک لکی مین کا جملہ وہاں پر انہوں نے کیا بڑا اب اس کے جواب میں کیا کہا؟ وقال الذین اوتوا العلم، اہل علم نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اور نالائقو قارون کی اس شان و شوکت پر کیوں نیچ رہے ہو، کیوں تم فریفتہ ہو رہے ہو؟ تم ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل کر رہے ہو نا، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، اللہ کے تسبیح و تقدیس کرتے ہو، تم یہ جو نیکیاں کر رہے ہو اس پر اللہ تو تمہیں ثواب عطا فرما رہا ہے۔ نالائق کو وہ جو ثواب تمہیں مل رہا ہے قارون کی دولت سے کہیں نہیں مل رہا۔ کیوں؟ ثواب غیر فانی ہے، ثواب غیر فانی ہے، اور قارون کی دولت بھی فانی، قارون کی فانی اور دولت بھی فانی، ثواب غیر فانی۔ تو جو غیر فانی اجر مل رہا ہے، شکر کرو تمہارے پاس ہو۔ اور یہ بات کس نے کہی؟ وقال الذین اوتوا العلم، اہل علم نے یہ بات کہی۔ معلوم یہ ہوا کہ جن کے دل میں ثواب کی قدر و قیمت ہوتی ہے، جن کے دل میں آخرت کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اصل اہل